آج یہاں جو 9 ستمبر کو ناموس رسالت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں مرکزی امیر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بطور خاص شرکت فرمائیں گے، میں انتہائی مشکور ہوں مرکزی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ محترم جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا کہ وہ آج یہاں ایبٹ آباد تشریف لائے، اور پھر اس موقع پر خاص طور پر انہوں نے جلسہ گاہ کے معائنے کے لیے یہاں تشریف لائے اور یہاں کے انتظامات کو دیکھنے کے لیے میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایبٹ آباد جمعیت علماء اسلام کے امیر، جنرل سیکرٹری اور دیگر ہمارے جماعتی ذمہ داران بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میری گزارش ہے حضرت سے کہ وہ اس موقع پہ وقت کے مطابق موجودہ حالات کے پیش نظر چند باتیں آپ سے فرمائیں گے۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بھر میں تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت اور استحکام پاکستان کے نام سے ہمارے جلسے ہو رہے ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت یا تحفظ ختم نبوت کے جلسوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ سلیکٹڈ حکمران آئے ہیں، انہوں نے ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کرنے کی کوشش شروع کی اور ہم نے مزاحمت شروع کی، اور ہم نے ملک بھر میں 15 ملین مارچ کیے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جلسے ملک بھر میں ہو رہے ہیں۔ جو 9 ستمبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ پبلک کو یہ بتانا ہے کہ جو حکمران ہم پر مسلط کیے گئے ہیں وہ صرف نااہل، نالائق اور سلیکٹڈ نہیں ہے، بلکہ ان کو اس مقصد کے لیے لایا گیا ہے کہ وہ ہمارے عقائد، نظریات کو چھیڑ چھاڑ کریں یا ان کو مسخ کرے یا ان میں تحریف کرے۔ تو ہم نے پوری قوم کو یہ بتانا ہے کہ ان حکمرانوں سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ قائد جمعیت رہبر امت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ایک ایسی لازوال اور بے مثال جدوجہد کی جائے کہ جس کے نتیجے میں عمران اور عمرانی ٹولہ کا صفایا ہو جائے۔ ملک کو انہوں نے جس طرح تباہی کے دہانے پہنچایا ہے، نہ ملک کے اندر امن امان ہے، آئے روز خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، اغوا برائے تاوان پورے ملک میں، بلوچستان سے لے کر پنجاب اور اسی طرح خیبر پختونخوا اور سندھ، حالات آپ دیکھیں کیا حالات انہوں نے بنائے ہیں۔ اسی طرح ان کے 3 سالہ دور میں جو غربت نے سر اٹھایا ہے، اور جس طرح مہنگائی برق اور بجلی کی طرح دوڑ رہی ہے اور آسمان کو چھو رہی ہے، معاشی طور پہ ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال تو انہوں نے جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 0 شو کیا تھا، اس سال بھی ساری کچھ کاغذی کارروائی ہے، باقی بنیادی طور پر معاشی طور پر ملک دیوالیہ کے قریب پہنچا ہے۔ تو ایسے نالائق حکمرانوں سے، اور پھر ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگوں کو نوکریاں دیں گے، دوسری طرف لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں، مکان بنا کے دیں گے، دوسری طرف انکروچمنٹ کے نام پر مکان گرائے جا رہے ہیں۔ تو کسی بھی شعبے کو انہوں نے کوئی تقویت نہیں دی، بلکہ تمام شعبہ جات جو پاکستان میں ایجوکیشن کے سیکٹر میں، ہیلتھ کے سیکٹر میں، معیشت کے سیکٹر میں، اور بجلی اور گیس کی سیکٹر میں، اور یہ جو سڑکیں ہیں، موٹر وے ہے، یہاں کے جو ملازمین ہیں
وکلا تک، ججز تک سب احتجاج کر رہے ہیں، مگر ان کو نہ کوئی حیا آتی ہے، نہ کوئی شرم آتی ہے، نہ کسی. کل اسلام آباد میں 2 تاجر جو ہے وہ شہید کیے گئے بلا وجہ. تو بہرکیف ہم تو نکلے ہیں بھائی اس ظلم اور جبر کے خلاف، اس نااہل حکمران کے خلاف، کہ اس کا تختہ دھڑن کر دے. اور انشاءاللہ 9 ستمبر کو جو یہاں ایبٹ آباد ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، یہ انشاءاللہ اس علاقے کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ ہوگا. میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی شرکت کو یقینی بنائے. بہت بہت شکریہ.